مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے شدید بم دھماکوں سے صہیونی حکام سخت خوف زدہ ہو گئے اور اب وہ اس سلسلے میں چارہ اندیشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں صہیونی کابینہ نے جمعے کو تل ابیب میں اپنا ہنگامی اجلاس بھی تشکیل دیا۔ مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے شدید بم دھماکوں سے صہیونی حکام پر خوف و ہراس طاری ہو گیا ہے اور اب وہ اس سلسلے میں کوئی رائے حل پر سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں صہیونی کابینہ نے جمعے کو تل ابیب میں اپنا ہنگامی اجلاس بھی تشکیل دیا ہے۔ اسی سلسلے میں جمعے کو ہنگامی سیکیورٹی اجلاس تشکیل پایا۔ صہیونی حکام پیدا ہونے والے سیکیورٹی خلا پر تلملائے ہوئے ہیں اور وہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے غور و خوض کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا تدبیر اختیار کی جائے جو سیکیورٹی خطرات کو دور کیا جا سکے۔ تل ابیب کے جنوب میں بات یام کے علاقے میں بم دھماکوں سے پیدا ہونے والے خوف و ہراس کے بعد صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غرب اردن میں ایک بڑی کارروائی کیے جانے کے احکامات جاری کر دیے۔ ارنا نے جمعے کو الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ نیتن یاہو نے فوج کو حکم دیا کہ غرب اردن میں بڑی کارروائی کر کے صہیونی بستیوں کو لاحق خطرے سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے جمعرات کی رات صہیونی پولیس کے حوالے سے تل ابیب کے جنوب میں بات یام میں 3 بسوں میں بم دھماکے ہونے کی خبر دی ہے۔ قدس ریڈیو نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ بم دھماکے اتنے شدید تھے کہ دور دراز کے علاقوں تک آوازیں سنی گئیں، اعلان کیا ہے کہ ان دھماکوں سے صہیونیوں میں شدید خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ صہیونی میڈیا نے ان دھماکوں کو غرب اردن میں اسرائیل کی وسیع کارروائیوں سے مربوط قرار دیا ہے۔ اس درمیان فلسطین کی اسلامی استقامتی تنظیم حماس کی فوجی ونگ عز الدین اقسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے تک انتقام اور جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس بیان میں آیا ہے کہ شہیدوں کے خون کا بدلہ بھی لیا جائے گا اور جب تک فلسطینی سرزمین میں غاصب موجود ہیں تب تک اس راہ کو بھلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شام اور لبنان میں ایک بار پھر جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ لبنان کے المنار چینل نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے لبنان کی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے شام کے مرکزی علاقے ہومس کے مضافات میں بمباری کی۔ فلسطین پوسٹ نامی ویب سائٹ نے بھی لکھا ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے شام اور لبنان کی سرحد کے درمیان واقع خالد علاقے کی ایک گزرگاہ پر بم گرائے۔ شام کے ایک انسانی حقوق مرکز نے بھی دونوں ملکوں کی سرحد پر صہیونی بمباری کی تصدیق کی ہے۔ مذکورہ شامی مرکز کے مطابق غاصب صہیونی ٹولہ رواں سال کی ابتدا سے اب تک شام کے دسیوں فوجی اور اسٹریٹجک مراکز پر بمباری کر کے انہیں تباہ کر چکا ہے۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کے جاری محاصرے پاکستان کے علاقے پارا چنار میں محاصرہ جاری ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے بگن اور اس کے اطراف میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ پارا چنار سے مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ علاقے کا پچھلے 5 مہینے سے محاصرہ جاری ہے اور سڑکیں بدستور بند ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق انتظامیہ کے وعدوں اور یقین دہانیوں کے بعد بھی پارا چنار میں انسانی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور محصور مقامی باشندوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کرم سے MNA حمید حسین نے انتظامیہ کی کارکردگی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ وہ حملے کے وقت ہی دہشت گردوں کے خلاف
بھرپور کارروائی کرتی اور اگر حکومت فوری طور پر ایکشن میں آتی تو دہشت گرد کسی دوسرے مقام پر دہشت گردانہ کارروائیوں کی جرأت نہ کرتے۔ اطلاعات ہیں کہ بغن میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 18 تکفیری دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے روس اور یوکرائن کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک بیان میں روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ کے خاتمے اور صلح کے قیام پر زور دیا اور کہا کہ آج دنیا اس بات کی منتظر ہے کہ ماسکو اور کیوف جنگ کے خاتمے کے لیے آپس میں ایک معاہدہ کریں۔ انہوں نے جوہانسبرگ میں ہو رہے G20 ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی سائیڈ لائن میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مدتوں سے نئی دہلی روس اور یوکرائن کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دے رہا ہے۔ اس سے قبل ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاواروف سے بھی ملاقات و گفتگو کی تھی۔ اس ملاقات کے حوالے سے مسٹر جے شنکر نے بتایا کہ انہوں نے یوکرائن جنگ کے ساتھ ساتھ نئی دہلی ماسکو تعاون کے فروغ کے سلسلے میں اپنے روسی ہم منصب سے گفتگو کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جنوبی افریقہ اپنے دارالحکومت جوہانسبرگ میں G20 ممالک کے وزرائے خارجہ کے 2 روزہ اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ ملک گزشتہ برس دسمبر سے 1 سال کے لیے G20 گروپ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے برکس کے رکن ملکوں کو 150% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک کو ڈالر کے مقابلے میں کرنسی لانے پر 150% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی۔ ریپبلکن گورنرز ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ڈالر کو تباہ کرنے کی کوشش پر برکس ممالک کو 150% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اب ہم کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ برکس ممالک میں برازیل، روس، چین، ہندوستان، ایران، متحدہ عرب امارات سمیت 10 ممالک شامل ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے فلسطین کی حمایت کو ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ تہران میں جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ سے ملاقات میں جنرل باقری نے زور دے کر کہا کہ ایران پر مسلط کردہ جنگ، پابندیاں اور غیر ملکی دباؤ کبھی بھی ہمیں اس حمایت سے دستبردار نہیں کر سکیں گے اور یہ حمایت مستحکم انداز میں جاری رہے گی۔ اس موقع پر جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے شہید سید حسن نصر اللہ، شہید یحییٰ سنوار اور استقامی محاذ کے دیگر شہید کمانڈروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت غزہ میں قیدیوں کے تبادلے کے دوسرے مرحلے کی تیاری ہو رہی ہے اور امید ہے کہ صہیونیوں کو تمام فلسطینی اسیروں کی رہائی اور غزہ سے مکمل پسپائی پر مجبور کر دیا جائے گا۔ ایران نے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے سربراہ کے بیان کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ ایران نے اپنے پروگرام سے متعلق جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے ادارے جوہری توانائی نے اپنے جاری کردہ بیان میں گروسی کے بیان کو جانبدارانہ اور غیر پیشہ ورانہ قرار دیا اور کہا کہ بین الاقوامی ادارے کے اعلیٰ عہدیدار سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ اور پیشہ ورانہ رویہ اپنائیں۔